अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। कायदे इनकलाब हाजी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाक सरजमीन पर जी अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं और कदम अभी रखा नहीं है, झटके पहले से लगना शुरू हो गए हैं। सुबह 9 साढ़े 9 बजे मियां साहब यूएई घर से निकले, जहाज के अंदर चमचों कड़छों के साथ सवार हुए। फिर जहाज के अंदर एक अलग ही समा था कि मियां तेरे नारे वजने भाई वजने ने, मियां नवाज शरीफ एक बारी फिर शेर। सारे दरबारी, चाहे वह सहाफी हूं, रिपोर्टर हूं, आगे पीछे बदमाश हूं, सारे ही दरबारी, उन्होंने पूरे जहाज के अंदर एक आत्म मचाई हुई थी कि मियां नवाज शरीफ शेर, मियां दे नारे वजने भाई वजने ने। ये सारी ड्रामेबाजी हुई, लेकिन जी जलसे के अंदर पहली मौत हो चुकी है, पहला कारकुन दुनिया से रुखसत हो चुका है। इस हवाले से भी हमने बात करनी है। पीटीआई के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन सख्त हो चुका है। आतिफ खान, उनके घर पर छापा मारा गया है। कल कामरान बंगश साहब को गिरफ्तार किया गया था। तो एक तरफ एक मफरूर इश्तिहारी को लाया जा रहा है और दूसरी तरफ पीटीआई पर जो क्रैकडाउन है उसके लेवल के अंदर इजाफा कर दिया गया है। मियां साहब जी यूएई से निकले और जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं कुछ देर के बाद इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो स्टेट लाउंज है, जो सरकारी लाउंज है, प्रोटोकॉल वाला वीवीआईपी, वहां पर कयाम करेंगे और फिर एक जम्मे गफीर के साथ उनका इस्तकबाल करने के लिए तैयार होगा लाहौर मीनारे पाकिस्तान। वहां पर जी मियां साहब गरजें और बरसेंगे। मियां साहब ने 2-3 बातें की हैं निकलने से पहले। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ मुकदमा से मुल्क को नुकसान पहुंचा और सुर्ख रूह होकर पाकिस्तान जा रहा हूं। ये इस नुक्ते पर गौर कीजिएगा, सुर्ख रूह होकर पाकिस्तान जा रहा हूं, यानी क्लीन होकर, साफ होकर और सुर्ख रूह होकर, यानी बेगुनाह साबित होकर पाकिस्तान जा रहा हूं। यानी इतनी मियां साहब को गारंटियां हैं कि आप आगे हैं, अब आपके सारे गुनाह जो है वो धुल चुके हैं। अब अगर मियां साहब का मकसद ये है कि इसका अगर एक और मतलब लिया जाए कि सुर्खरू होकर जा रहा हूं, तो मियां साहब वाकई सुर्खरू होकर जा रहे हैं। मियां साहब सुर्खरू होकर जा रहे हैं। मियां साहब को किसने निकाला? मियां साहब को किसने निकाला? उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने, उस वक्त की अदालतों ने। अब ये नहीं कि मियां साहब ने करप्शन नहीं की, मियां साहब ने जो है वो कोई जो है वो पैसा नहीं कमाया, वो एक अलग बात है। लेकिन उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने अपना सारा जोर लगाया मियां नवाज शरीफ को निकालने के लिए। अदलिया भी आलाए कार बनी, जैसे आज अदलिया आलाए कार बनी हुई है। ये सेम स्क्रिप्ट उस वक्त भी खेला गया। अब मियां साहब को अदालतों और एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला और आप अब मियां साहब को अदालतें ही रिलीफ देकर और इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट यानी बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला, आसिम मुनीर की एस्टैब्लिशमेंट वापस ला रही है। जितने वो जल्दबाजी में और इधर उधर सारा एक कैंपेन चला के निकाला गया, उतनी ही कैंपेन चला के अपनी तरफ से कोशिश करके वापस लाया जा रहा है। आज के अगर आप अखबारात देखें ना, दुनिया, एक्सप्रेस और जंग, पहले पेज पर मियां साहब की सिर्फ तस्वीर, इश्तिहार छपा हुआ है और है ही कुछ नहीं, यानी सही चांदी हुई है उनकी। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पहला पूरा पेज इश्तिहार हो। यह तो सहाफती एथिक्स के खिलाफ है। तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ पूरी मशीनरी लगी हुई है, खुफिया एजेंसियां लगी हुई हैं मैनेज करने के अंदर, तो वो जनाब मियां साहब को वापस लाया जा रहा है। अगर इस बात को मान लिया जाए ना कि मियां साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला, एस्टैब्लिशमेंट मियां साहब को वापस ला रही है, तो वाकई यार इससे बड़ा सुर्खरू कौन हो सकता है? इससे बड़ा प्रोटोकॉल क्या हो सकता है कि आपको दुश्मन निकाल दें और दुश्मन ही आपको हाथ जोड़ के ले आए कि हमें आपकी जरूरत है इस वक्त। तो इसको तो सुर्खरू होना ही कहते हैं। लेकिन अब वही एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को एक तरफ जेल में बंद रखा हुआ है, घटिया से घटिया मुकदमा, मामूली से मामूली मुकदमा 5 मिनट के अंदर हुमायूं दिलावर जैसे जज फैसले देते हैं, 10 मिनट के अंदर गिरफ्तारी हो जाती है। इधर दूसरी तरफ 5 मिनट के अंदर केस लगता है, 10 मिनट के अंदर मियां साहब की जमानत मिल जाती है कि 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार ना कीजिएगा।
عمران خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، عمران خان کو گولیاں لگی، عمران خان جیل میں ہے، ملک بڑھ چکا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ ایک طرف عمران خان کے ساتھ یہ کر رہی ہے، دوسری طرف نواز شریف کو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو واپس لا رہی ہے۔ کامن چیز کیا ہے؟ دشمن کون ہے؟ نواز شریف کا دشمن کون ہے؟ عمران خان؟ بالکل نہیں، کیونکہ نواز شریف نے خود کہا تھا عمران خان مجھے کیا نکال سکتا ہے، عمران خان نے کیا کرنا ہے میرے خلاف، عمران وہ خلائی مخلوق میرے خلاف ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، اسٹیبلشمنٹ لا رہی ہے۔ مومن کبھی ایک سوراخ سے دوسری دفعہ نہیں ڈسا جاتا، اور نواز شریف کو تیسری چوتھی دفعہ ایک ہی سوراخ سے اپنے آپ کو ڈسوا رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف بھی اسٹیبلشمنٹ، نواز شریف کے خلاف بھی اسٹیبلشمنٹ، تو دونوں کی دشمن تو اسٹیبلشمنٹ ہوئی نا، دونوں کی دشمن تو اسٹیبلشمنٹ ہوئی۔ لیکن بے شرمی یہ ہے کہ جس اسٹیبلشمنٹ نے جوتے مار کے نواز شریف کو نکالا، اسی اسٹیبلشمنٹ کے جوتے صاف کر کے نواز شریف واپس آ رہا ہے۔ بے شرمی یہ ہے، اس کو بے شرمی کہتے ہیں حاجی صاحب، اس کو سرخرو ہونا نہیں کہتا، کہ جوتے مار کے نکالا گیا، جوتے پالش کر کے آپ، جوتے پالش کر کے آپ واپس آ رہے ہیں۔ آپ نے سبق نہیں سیکھا۔ آپ آئیں، آپ کا اپنا ملک ہے، آپ پاکستان کے ایک بڑے لیڈر ہیں، آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی ایک بڑی جماعت ہے، آپ کا ایک ووٹ بینک ہے، آپ کو ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، کسی پولیٹیکل لیڈر کو اس طرح نہیں نکالنا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے کسی کو نکالنے والے؟ عوام نکالیں، فری اینڈ فیئر ٹرائل ہوں اگر کرپشن کی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہوتی، آپ کا اپنا ملک ہے، آپ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، آپ کو آنا چاہیے، لیکن بوٹ پالش کر کے جو آپ نے اپنے منہ پر کالک مال لی ہے نا، یہ کالک آپ کو جینے نہیں دے گی، اور آپ کی 2 ٹکے کی عزت نہیں رہ گئی۔ پہلی موت ہو چکی ہے جلسے کے اندر، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ بہت ساری رومرز اور مبینہ اطلاعات اس طرح کے حالات میں ہوتی ہیں کہ وہ جی نواز شریف صاحب پر بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے، اور اس حملے کا الزام بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی پر لگ سکتا ہے، اور راستہ صاف ہو جائے گا اسٹیبلشمنٹ کا بھی، شہباز شریف کا بھی، کیونکہ آج نواز شریف نے شہباز شریف کی حکومت کو اون نہیں کیا دبئی ایئرپورٹ پر۔ انہوں نے کہا ہم نے ملک خراب کیا ہے، ہم ہی ٹھیک کریں گے، ہم نے حالات بگاڑے، ہم ہی درست کریں گے۔ یعنی نواز شریف نے تسلیم کیا کہ 16 مہینوں کے اندر ہم نے حالات بگاڑے ہیں، لیکن میں ٹھیک کروں گا، چھوٹے نے بگاڑے ہیں میں ٹھیک کروں گا۔ تو انہوں نے اون نہیں کیا۔ طاقتور حلقے شاید نواز شریف کو نہیں چاہتے، وہ شہباز شریف کو چاہتے ہیں، چھوٹی بہن کو۔ تو یہ بھی رومرز ہیں کہ کچھ ایسا خدا نہ خواستہ نہ ہو جائے کہ نواز شریف کا پتہ ہی کٹ جائے اور شہباز شریف کا راستہ صاف ہو جائے، اور اس کا الزام پی ٹی آئی پہ آ کے پی ٹی آئی کا پتہ بھی کٹ گیا، نواز کا بھی کٹ گیا، اور اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف کے راستے صاف ہو گئے۔ آج پہلی موت ٹرین کے اندر ہوئی ہے، کراچی سے جانے والی ٹرین کا کاروان نواز شریف کراچی سے جو لاہور آ رہا ہے، اس کے اندر جناب ایک لیگی کارکن کا انتقال ہوا ہے، اور محمد زبیر صاحب کے مطابق جن کا انتقال ہوا ہے ان کی عمر 60 سال تھی، اور ان کا نام کرامت تھا۔ تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کے حادثات ہوں۔ اب کسی کو یاد نہیں ہوگا کہ کرامت کا انتقال ہو چکا ہے، سب میاں صاحب کے جشن منائیں گے کہ میاں دے نعرے بجنے بھائی بجنے نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2017 کے اندر جب میاں صاحب کو نکالا گیا، ایک جلوس نکالا گیا، مجھے کیوں نکالا، جی ٹی روڈ پر لالا موسیٰ کے مقام پر ایک چھوٹے سے بچہ میاں صاحب کی گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا، اور کیپٹن صفدر نے کہا کہ یہ راہ جمہوریت کا پہلا شہید ہے۔ وہ اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ میاں صاحب نے مڑ کے نہیں دیکھا کچر کے بچے کو، مڑ کے نہیں دیکھا، اور کہا یہ شہید ہے۔ تو کارکنوں کی کیا عزت ہوتی ہے، چاہے کسی بھی جماعت کے اندر ہوں، بیچارے مرتے ہیں، مارے کھاتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، جیلوں کے اندر پڑے ہوتے ہیں، لیڈرشپ اپنی ڈھیلے کھڑکا لیتی ہے۔ تو آج بھی پہلی موت یہاں پر ہو چکی ہے۔ تو میاں صاحب نے کہا حالات ہم نے بگاڑے ہیں، ہم ہی درست کریں گے، لیکن جی جو درباریوں نے شوگر لگایا ہوا ہے جہاز کے اندر، جو نعرے لگا رہے ہیں، اور لاہور روانگی سے قبل آج راول پنڈی کے کارکنوں کو حلوہ پوری، چنے، نان، حلیم اور گرما گرم جو ناشتے کروائے گئے ہیں، وہ بھی اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ اور میاں صاحب نے آج کہا کہ ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 28 مئی والے ہیں، یعنی ہم نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، ہم نے اس ملک پر حملہ نہیں کیا۔ اور میاں صاحب کے جو ہے وہ تصویروں پر سیاہی پھینکی جا رہی ہے، مسلسل سیاہی پھینکی جا رہی ہے۔ لاہور کے حالات جو ہے نا، جو زمینی حقائق ہے، جو زمینی ریئلسٹک چیز ہے، وہ میاں صاحب کے حق میں نہیں ہے۔ گوال منڈی جہاں کے ان کا جو جائے پیدائش ہے،
جہاں پہ وہ بڑے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے حق میں نہیں ہے. لاہوری کہتے ہیں کہ بریانی روٹی شوٹی پیسے شیسے ادھر سے لیں گے، ووٹ عمران خان کا ہے. اور تصویریں مسلسل میاں صاحب کی بگاڑی جا رہی ہیں. لیکن پروٹوکول ہے میاں صاحب کا، پروٹوکول تو ہے کہ آج لاہور کی جیلوں میں زیر حراست ملزمان کو ماتحت عدالتوں میں پیش نہیں کیا جائے گا. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے باعث ملزمان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جا رہا. پولیس حکام، پولیس اہلکاروں کی شہر میں ڈیوٹیوں کے باعث ملزمان کو پیش نہیں کیا جا سکتا. جوڈیشل ونگ پولیس حکام نے سیشن جج لاہور سمیت تمام ایڈمن ججز کو آگاہ کر دیا کہ آج ہم پیش نہیں کریں گے. آج پوری ریاست، پوری اسٹیبلشمنٹ، ہر قسم کے لوگ وہ میاں صاحب کے استقبال کے اندر لگے ہوئے. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اپنا نقصان کر لیا ہے. پچھلے 16 مہینوں کے اندر پاکستانیوں کے سامنے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جتنی ایکسپوز ہوئی ہے شاید پچھلی 75-76 سالہ تاریخ میں نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ 75-76 سالہ تاریخ کے اندر کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کردار اچھا تھا، کردار ہمیشہ سے نیگیٹو تھا. لیکن جتنا لوگوں کے سامنے وہ بے نقاب ہوئے کہ کوئی جدید دور ہے اور عمران خان کی کمیونیکیشن سکلز بھی بڑی اچھی ہیں، تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو بے نقاب کر دیا پاکستانی لوگوں کے سامنے. اور جدید دور ہے، سوشل میڈیا ہے. لیکن اب ایک شخص جو کہ سزا یافتہ مفرور ہے اس کو اس طریقے سے ننگے طریقے سے واپس لا کے، اور پوری اسٹیٹ، پوری اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے اس کو لانے کے لیے اور عمران خان کو اتنی تیزی کے ساتھ بند کرنے کے لیے، یعنی لیول پلینگ فیلڈ کا کانسیپٹ ہی ختم. ایک کو فل دبا دو اور ایک کو فل پروٹوکول دے دو. یہ کر کے جس طرح سے ننگے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، بہت بڑی غلطی کر لی ہے. یہ نسل تو نہیں، آنے والی نسلیں بھی اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے محبت بھی نہیں کریں گی، اعتبار بھی نہیں کریں گی. نفرت کریں گے لوگ آپ سے، نفرت. اور نفرت کرنے سے آپ نہیں روک سکتے لوگوں کو، نفرت کرنے سے نہیں روک سکتے. ڈنڈے کے زور پہ بھی محبت نہیں کروا سکتے. پاکستان زندہ باد.